السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز و مکرم علماء اکرام اور محترم سامعین، یہ دور دنیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ ہر روز نت نئی ایجادات سے دنیا آشنا ہوتی جا رہی ہے۔ زندگی گزارنے کے ایسے اسباب و وسائل انسان کو حاصل ہو چکے ہیں جو پچھلے زمانے میں میسر نہیں تھے۔ جسم کو سکون اور راحت پہنچانے والے ہر طرح کے اسباب و وسائل حاصل ہو جانے کے باوجود انسان بے سکونی، بے اطمینانی، بے چینی، بے قراری، اضطراب، ٹینشن اور ڈپریشن کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ گویا دنیا سمٹ کر انسان کی مٹھی میں آ چکی ہے۔ اس کے باوجود کہ دنیا کی کوئی ایسی قیمتی سے قیمتی چیز بھی ایسی نہیں کہ انسان اس کی خواہش کرے اور اسے حاصل کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس کے باوجود بے سکونی کا عالم یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر روم میں نرم بستر پر بے چین انسان کروٹیں بدلتا ہوا رات گزارتا ہے۔ اسے نیند کی گولیاں کھائے بغیر نیند نہیں آتی، پھر بے بسوں کی طرح سکون کو ناولوں اور فلموں میں تلاش کرتا ہے، کبھی سکون کو ناچ گانوں میں تلاش کرتا ہے، کبھی سکون کو نشہ آور اشیاء میں تلاش کرتا ہے، کبھی سکون کو سیر و تفریح میں تلاش کرتا ہے، کبھی سکون کو نام اور عہدے میں تلاش کرتا ہے، کبھی سکون کو دولت اور اقتدار میں تلاش کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا بھی ہے تو بڑا وقتی طور پر ملتا ہے۔ آخر وہ کون سے اسباب ہے جو انسان کی زندگی سے امن و سکون کو ختم کر دیتے ہیں، اور وہ کون سے ذرائع ہیں جس سے انسان کو حقیقی معنوں میں امن و سکون ملتا ہے؟ آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں میں آپ کے سامنے اسی موضوع سے متعلق گفتگو کرنے والا ہوں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کا مصیبتوں سے سامنا ہو کر رہے گا، مصیبتیں اس پر آ کر رہے گی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان دنیا میں آئے اور اس کا مصیبتوں سے سامنا ہی نہ ہو۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھے اور برے حالات میں ڈال کر آزماتے رہیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے سوچ رکھا ہے، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ صرف ان کے یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، صرف ان کے یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہم انہیں ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیں گے، ان کی آزمائش نہیں کریں گے، ان پر کوئی مصیبتیں نہیں آئے گی؟ یقیناً ان پہ مصیبتیں آ کر رہے گی۔ آنے والی مصیبتوں کو ٹالنا تو ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت میں کچھ ایسے اسباب و وسائل ذکر فرمائے ہیں کہ جنہیں اپنی زندگی میں اپنا کر مصیبتوں میں بھی ہم اطمینان اور سکون کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں اچھے اور برے حالات میں ڈال کر آزماتے رہیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟
وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان پر کبھی مصیبتیں نہیں آئے گی، یقیناً ان پر مصیبتیں آ کر رہے گی۔ آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرنا، ان کو ٹالنا، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن قرآن و سنت میں اللہ رب العالمین نے ایسے اسباب و وسائل ہمیں بیان فرمائے ہیں کہ اگر انسان ان اسباب کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو مصیبتوں میں بھی امن و سکون کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ان اسباب کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو مصیبتوں میں ثابت قدمی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی دل کی دنیا پرسکون ہو، اندر سے انسان مطمئن ہو، تو باہر کتنی بھی بڑی مصیبتیں اس کے اوپر آ جائے، وہ مصیبتیں اسے کبھی متاثر نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر انسان کا دل مطمئن نہ ہو، اس کے اندر کی دنیا میں اضطراب اور بے چینی ہو، تو پھر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی انسان پر جب اترتی ہے، جب انسان پر آتی ہے، تو پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے اور انسان ثابت قدم نہیں رہ پاتا۔ اسی لیے قرآن و سنت میں اللہ رب العالمین نے جن اسباب اور جن وسائل کو ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا، وہ ایسے اسباب ہیں جو انسان کی دل کی دنیا کو پرسکون اور دل کی دنیا کو خوشگوار بناتے ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں؟ آئیے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب جو انسان کی زندگی میں امن و سکون کو لاتا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان اور امن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ ایمان امن ہی سے نکلا ہے، اور اللہ رب العالمین نے امن و سلامتی کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر امن و سلامتی ہوگی، جہاں پر ایمان نہیں وہاں پر امن و سلامتی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و سکون ہے اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امن کی ضمانت ایسے لوگوں کو دی ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو نیکی کا کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو ہم اسے خوشگوار اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ہم اسے خوشگوار اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کے اعمال کا، اس کے اچھے اعمال کا بدلہ بھی اسے پورا پورا عطا فرمائیں گے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے کھلے لفظوں میں قرآن مجید میں اہل ایمان سے امن والی زندگی کا وعدہ فرمایا ہے، وعدے کے لفظ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور نیکی کے کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ ان کو زمین کی حکومت نصیب فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے زمین کی حکومت نصیب فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو زمین کی حکومت نصیب فرمائی۔ وَلَنُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اور اللہ رب العالمین ان کے دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم اور پائیدار کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور اللہ رب العالمین ان کے خوف کے حالات کو امن و سکون کے حالات میں تبدیل کر دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد کفر کر بیٹھے، یہی لوگ بدکار ہیں، یہی لوگ فاسقوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امن و سلامتی کا وعدہ اہل ایمان سے کیا ہے۔ جو ایمان والے ہوگے سکون ان کو ہی نصیب ہوگا۔ آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی تھی، اور یاد رکھیے کہ جس انسان کے دل میں جس قدر ایمان ہوگا اس کی زندگی میں اسی قدر سکون ہوگا۔ جو ایمان کے جتنے اونچے درجے پر فائز ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں اتنی ہی لذت، اتنا ہی مزہ، اتنا ہی سکون اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے گا۔ امام ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ من السرور والنعیم اذا لجالدون علیہ بالسیوف۔ کہ اگر بادشاہوں کو اور بادشاہوں کے بیٹوں کو معلوم ہو جائے کہ ایمان کی بدولت ہم کس قدر سکون میں ہیں، کس قدر مزے میں ہیں، تو بادشاہ کے بیٹے اور بادشاہ تلواریں لے کر اس سکون کے حصول کی خاطر ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان فی الدنیا جنتا
من لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، بے شک اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس میں داخل نہیں ہو سکا وہ آخرت کی جنت سے محروم رہے گا، وہ وہاں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یاد رکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان سے حاصل ہونے والے سکون اور ایمان سے حاصل ہونے والی لذت کو جنت سے تعبیر کیا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جس قدر ایمان ہوگا اتنا ہی لذت اور اتنا ہی سکون اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں عطا فرمائے گا۔ آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، جو سب سے بڑا سبب ہے بد امنی کا، سب سے بڑا سبب ہے لوگوں کی بے سکونی کا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم فانزل اللہ ان الشرک لظلم عظیم، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب اس آیت کو نازل فرمایا، جب اس آیت کو اللہ نے نازل فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہ آیت جب اللہ نے نازل فرمائی تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا ایونا لم یظلم، اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا، ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو، ہر آدمی کہیں نہ کہیں ظلم کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں آیت نازل فرمائی ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک دنیا کا سب سے بدترین جرم ہے، شرک اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت کا اعلان ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکون نصیب فرمائے، اس کو دنیا کی دولت حاصل ہو جائے، اس کو اقتدار حاصل ہو جائے، لیکن دل کے سکون سے ہمیشہ محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، ان کے دلوں میں دہشت پیدا کر دیں گے، بے سکونی کی زندگی ان کی مقدر کر دی جائے گی، ان کے شرک کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، جس کی دلیل اللہ نے آسمان سے نہیں نازل فرمائی۔ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالم لوگوں کا برا ہی ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ شرک میں ملوث ہے ایسے لوگوں سے امن و سکون کا وعدہ نہیں کیا ہے، بلکہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے امن و سکون کا وعدہ فرمایا۔ دوسرا سبب جو انسان کی زندگی میں سکون کا ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے وہ نمازوں کی پابندی ہے۔ نمازوں کی پابندی بھی انسان کی زندگی میں انسان کے دل کی تسکین کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا، کوئی مصیبت سامنے ہوتی، کوئی پریشانی کا معاملہ سامنے ہوتا، اللہ کے نبی کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دل کا سکون طلب کرتے، نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، اقامت پکارو اور نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون اور راحت پہنچاؤ، نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون اور راحت پہنچاؤ۔ مسند احمد کی روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں دنیا سے میری نظر میں محبوب ترین بنا دی گئی، ایک خوشبو اور دوسری عورتیں یعنی میری اپنی بیویاں۔ اللہ کے نبی خوشبو کو چاہنے والے تھے، خوشبو سے محبت کرنے والے تھے اور اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے تھے، اور فرمایا وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں رکھی گئی ہے، نمازوں میں میرے دل کا قرار رکھا گیا، نمازوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ تو نمازوں کی پابندی کرنا یہ انسان کی زندگی میں حصول سکون کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو انسان نماز کا جتنا پابند ہوتا ہے اس کی زندگی میں اتنا ہی قرار، اتنا ہی سکون، اتنا ہی سرور اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ اسی طرح حصول سکون کا تیسرا اہم ذریعہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا بھی ہے، کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے ان لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر ہی سے سکون ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اور یاد رکھو کہ دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر ہی میں ملتا ہے، دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر ہی سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون رکھا ہے. دلوں کا علاج اللہ رب العالمین کی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. در حقیقت ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کے اور ان مشرکوں کے باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ غمگین ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا. اللہ تعالیٰ نے علاج کیا بتایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ اللہ کی تسبیح بیان کریے اس کے حمد کے ساتھ، آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریے اس کے حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں شامل ہو جائیے. اسی میں آپ کے دل کی تسکین ہے، اسی میں آپ کے دل کو سکون ملے گا، اسی میں آپ کے غم کا علاج ہے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے ذکر میں ہمارے لیے سکون رکھا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر حصول سکون کا، حصول امن کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت برتنا یہ انسان کے دلوں کی بے چینی اور انسان کے دلوں میں بد امنی پیدا ہونے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی بھی میری یاد سے اعراض اختیار کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، ایسے لوگوں کے لیے تنگ زندگی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بے امن زندگی ہے، ایسے لوگوں کی بے سکون زندگی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو دنیا کا عذاب ہوا. نحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے اور وہ کہے گے کہ اے میرے رب، وہ کہے گا اے میرے رب میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. میری آیتیں تیرے ساتھ پاس پہنچی، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، آج کے دن تو بھی بھلا دیا گیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنا، اللہ رب العالمین کی یاد سے غفلت برتنا، یہ زندگی میں بے سکونی کا سبب بنتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا زندگی میں امن و سکون کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے بے نیازی اختیار کرنا، غفلت برتنا، یہ انسان کی زندگی میں ٹینشن، ڈپریشن اور بد امنی کا سنتا ہے. چوتھا سبب قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت بھی زندگی میں حصول سکون کا ایک بہترین ذریعہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم في كتاب الذکر والدعاء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور علم کی بات سیکھتے سکھاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر سکون نازل ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کی مجالس میں کرتا ہے. 4 فائدے اللہ نے ذکر کیے. اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسے لوگوں کے دلوں کو سکون عطا کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتا ہے، ان کا ذکر آسمانوں میں کیا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت یہ دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، دلوں کو سکون بخشنے کا ایک ذریعہ ہے. اسی طریقے سے 5واں سبب جو ہماری زندگی میں امن و سکون کو لاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین سنت سلام ہے. سلام کو عام کرنا، لوگوں سے کثرت سے ملاقات کر کے ان سے سلام کرنا. جتنا سلام کرو گے اتنا امن و سکون اللہ تعالیٰ زندگی میں عطا کرے گا. سلام کیا ہے؟ سلام اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والا ایک تحفہ ہے. سلام اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والا ایک تحفہ ہے. سلام ایک بابرکت عبادت ہے، سلام ایک دعا ہے. جب آپ اپنے بھائی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے امن و سکون کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں السلام علیکم، مطلب یہ ہے کہ آپ پر امن و سلامتی ہو، آپ کے لیے پرسکون زندگی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حالت میں سلامت رکھے. آپ جب دعا دیتے ہیں اور وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام تو وہ بھی وہی دعا آپ کو دیتا ہے.
اور اگر آپ کی دعا قبول ہو جائے، آپ کا جواب دینے والی کی دعا قبول ہو جائے، تو یقینی طور پر آپ کو اپنی زندگی میں امن و سکون حاصل ہوگا۔ بہترین اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور جو انسان اس سنت سے تکبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں بے سکونی کو لاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کو دولت کا غرور ہے، ان کو اپنے عہدے کا غرور ہے، اگر کوئی غریب ان کو سلام کرے منہ ٹیڑھا کر کے چلے جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ ایسے ہی لوگوں کی زندگیوں میں بدامنی آتی ہے، ایسے ہی لوگوں کی زندگی میں بے سکونی آتی ہے۔ سکون ملتا ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کی پابندی سے، سکون ملتا ہے سلام کا جواب دینے سے اور چھوٹوں کو بھی سلام کرنے سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا۔ چھوٹے بڑے کا فرق سنتوں میں نہیں ہے، اگر کوئی چھوٹا ہے بڑے کو سلام کرے، بڑا ہے چھوٹے کو سلام کرے۔ سلام کو عام کرنا یہ امن و سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، یہ اللہ رب العالمین کا بابرکت اور اللہ رب العالمین کا پاکیزہ تحفہ ہے۔ یہ تحفہ اللہ نے تم کو عنایت فرمایا، اس تحفے کے ذریعے سے تم زندگی کے سکون کو حاصل کر سکتے ہو۔ اور اس اعتبار سے بھی سلام انسان کی زندگی میں امن و سکون کو لاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سلام محبتوں کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ نفرتیں قائم ہوگی، نفرتیں پھیلے گی، بے سکونی بڑھے گی، محبتیں قائم ہوگی، اللہ رب العالمین زندگیوں میں امن سکون کو لائے گا۔ کیا دلیل ہے کہ سلام محبتوں کو قائم کرتا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تم جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت تم پر حرام ہے جب تک تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنے والا نہ بن جائے تب تک ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے نہ لگ جائے، اپنے بھائی سے محبت کرنے نہ لگ جائے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا ایسا عمل نہ بتا دوں جس عمل کو کرنے سے تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ محبت کو قائم کر دے گا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب عام کرو، جتنا سلام عام کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے درمیان میں محبتیں قائم کرے گا۔ جس قدر محبتیں قائم ہوگی تمہاری زندگیوں میں سکون پیدا کر دیا جائے گا، تمہاری زندگیوں میں اللہ رب العالمین امن و سکون کو لے آئے گا۔ تو سلام بھی امن و سکون کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جتنا سلام کو عام کرتا ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں سکون کو نازل فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹواں سبب جو انسان کی زندگی میں امن و سکون کو لاتا ہے وہ ہے لالچ سے اپنے آپ کو بچا کر قناعت شعاری اپنے اندر پیدا کرنا۔ قناعت شعاری کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی روزی پر اکتفا کرنا اور اسی کے اوپر خوشی کے ساتھ زندگی کو بتا لینا، زیادہ کی لالچ نہ کرنا۔ لالچ ایک بدترین قسم کی بری عادت ہے۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو کہیں ختم نہیں ہوتی۔ انسان کا نفس ایک مکار ہے، انسان کے نفس کی لالچ اور انسان کے نفس کے مطالبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ذاتی کی طلب نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، ذاتی کی طلب نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم کو قبرستان پہنچا دیا گیا۔ انسان مر جائے لیکن اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملا فاه الا التراب۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان کا ایک بہت بڑا میدان بھر کر سونا اس کو دے دیا جائے، سونے کی ایک وادی اس کو دے دی جائے تو وہ چاہے گا کہ سونے کی دوسری وادی بھی اس کو مل جائے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے منہ کو مٹی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی میں جا کر اس کا پیٹ بھرے گا۔ انسان کا نفس کبھی آسودہ ہی نہیں ہوتا۔ انسان اپنے نفس کو اگر کھلے عام آزاد چھوڑ دے تو اس کے مطالبات کبھی ختم نہیں ہوتے، انسان اس کے مطالبات پورے کرتے کرتے قبر میں اتر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قیمتی دعا ہے اور ہر ایک انسان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع
اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچا سکے، جس علم میں نفع نہ ہو، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس میں ڈر نہ ہو، جس میں تیرا خوف نہ ہو، اور ایسے نفس سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو کبھی آسودہ ہی نہ ہوتا، لالچ بھری ہوئی اس نفس کے اندر، ایسے نفس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ میں ایسی دعا سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو سن نہ جائے، جو قبول نہ کی جائے۔ یہ چار چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو لالچ بھی انسان کی زندگی میں بے سکونی کا سبب ہے۔ اگر انسان زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اپنی لالچ کو ختم کرے، قناعت شعاری پر راضی ہو جائے، قناعت شعاری اپنے اندر پیدا کرے، اور یاد رکھیے کہ قناعت شعاری بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کامیابی کی علامت قرار دیا ہے۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه، رواہ مسلم فی کتاب الزکاة۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا من اسلم، تین نعمتوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا۔ من اسلم، جو اسلام لایا، جس کو اللہ نے اسلام جیسی نعمت سے نوازا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ان تین چیزوں میں، یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی دنیا کی زندگی میں بھی سکون رکھے گا، آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کا ذکر کیا۔ قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا جس کو اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ یاد رکھیے کوئی معمولی دولت نہیں، اسلام کی دولت اللہ رب العالمین کی نظر میں دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ جس کو اللہ نے اسلام جیسی دولت سے نوازا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ وہ دولت ہے جو نبیوں کے مانگنے سے بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مانگی، اللہ نے نہیں دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے مانگی، اللہ نے نہیں دیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے مانگا، اللہ نے نہیں دیا۔ نبیوں کے سردار نے اپنے چچا کے لیے مانگا، اللہ نے نہیں دیا، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کو یہ دولت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ نے آپ کو یہ دولت دی ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے۔ دین بہت بڑی دولت ہے، جس کو اللہ نے اسلام سے نوازا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَرُزِقَ کَفَافًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر دیا۔ جس انسان کے لیے زندگی گزر بسر کرنے کا اللہ رب العالمین نے کافی رزق عطا کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور پھر تیسری نعمت یہ کہ جو اللہ نے دے دیا اس پر قناعت کی توفیق اس کو مل گئی تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اگر انسان کو یہ 3 نعمتیں مل جائے، انسان کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، انسان کی دنیا کی زندگی میں بھی سکون اور آخرت کی زندگی میں بھی سکون۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس کی قدر کر لیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ کأنما حیزت لہ الدنیا، رواہ ترمذی۔ اللہ کے نبی نے کہا جو انسان اپنے گھر والوں میں، اپنے قبیلے والوں میں، اپنے رشتہ دار اور اپنی قوم کے لوگوں میں امن و سکون کے ساتھ اٹھا، کوئی خطرہ نہیں، کوئی دل میں خوف نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 2 وقت کی روٹی اس کو دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت مند جسم دے دیا، کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی کھا سکتا ہے، پوری آزادی ہے، تو پوری دنیا سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھ دی، سب کچھ اس کو مل گیا، یہی اس کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ کیا معلوم کہ کل اس کی موت ہو اور آج اس نے 100 سال تک کا راشن جمع کر کے رکھا ہو۔ اللہ رب العالمین نے سکون انسان کی قناعت میں رکھا ہے، جس انسان کے اندر قناعت ہوتی ہے اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو سکون نصیب فرماتا ہے۔ اسی طرح حسد انسان کی امن و امان کو ختم کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ حسد کے ذریعے سے انسان اپنے سکون کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں کی ان چیزوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عنایت فرمایا۔ لوگوں کی ترقی سے جلنے والے لوگ لوگوں کو ترقی پاتا ہوا دیکھ نہیں سہتے، دل ہی دل میں بے چین ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے حسد کی وجہ سے محسود کو نقصان ہو نہ ہو یہ بات کا مسئلہ ہے۔ حسد کرنے والے کو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو اللہ نے ترقی دی ہے وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، لیکن جس کو ترقی نہیں ملی وہ ترقی والے انسان کو دیکھ کر دل ہی دل میں پڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اپنے سکون کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتا ہے۔ بے انتہا خطرناک بیماری ہے حسد، جو انسان کی نیکیوں کو بھی برباد کرتی ہے اور انسان کی دنیا کے سکون کو بھی تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت شعاری کیسے اپنے دل میں پیدا کیا جائے
اور حسد سے اپنے آپ کو کیسا بچایا جائے اور ناشکری سے اپنے آپ کو کیسا بچایا جائے. 3 چیزوں کے لیے ایک بہترین نسخہ اللہ کے نبی نے تجویز کیا. ایک بہترین نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو یقیناً انسان اپنی زندگی میں سکون کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. سنن ترمذی کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تقدروا نعمت اللہ علیکم. رواه الترمذی فی کتاب صفات القیامہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم، جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر لوگ ہیں ان کو دیکھو، جو تم سے برتر لوگ ہیں ان کو نہ دیکھو. ممکن ہے، قریب ہے کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرنے نہ لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے اللہ رب العالمین کے لیے شکر گزاری کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا. اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھو گے، ان کی طرح ہونے کی خواہش میں حسد بھی کرو گے، ان کی طرح ہونے کی خواہش میں قناعت پسندی تمہارے دل سے نکل جائے گی، ان کی طرح ہونے کی خواہش میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے ان نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے. صرف ایک چیز پر انسان عمل کر لے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کی عادت ڈال لے، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے. اگر بات دنیا کی ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، بات دین کی ہے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے. اوپر والوں کو دیکھے تاکہ دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہو، دین کے معاملے میں ترقی کرنے کا جذبہ اور ترقی کرنے کی فکر دل میں پیدا ہو. اپنے سے اوپر والوں کو دین کے معاملے میں دیکھو، لیکن دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے اتنے غریب تھے کہ پیروں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں خرید سکتے تھے، ننگے پیر اپنے گھر سے نکلے اور اللہ رب العالمین کی جانب شکایت بھری ہوئی نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے. اور اب قریب تھا کہ وہ اپنے زبان سے اللہ رب العالمین کے حق میں ناشکری کے الفاظ کہتے، اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت کرتے، لیکن ابھی اپنی زبان سے الفاظ نکال ہی نہیں پائے کہ ان کے سامنے سے ایک آدمی ان کی آنکھوں کے سامنے آیا جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے. اس کو دیکھ کر اللہ رب العالمین، آدمی کے پیر نہیں ہے، تو نے مجھے صحیح سلامت پیر تو نصیب فرمائے. اگر انسان اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنے کی عادت ڈال لے تو یقیناً انسان کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، اور شکر گزاری بھی انسان کے امن و سکون کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور تمہارا رب تمہیں آگاہ کر چکا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور بڑا کرتا کروں گا، جو بھی نعمت تمہیں ملے گی مزید عطا فرمائی جائے گی. اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. شکر گزاری کرنے والوں ہی کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے. شکر گزاری کرنے والوں لوگوں کی زندگی میں سکون آتا ہے. ناشکری کرنے کی زندگی میں کبھی اطمینان اور سکون نہیں آتا. تو شکر گزاری بھی یہ امن و سکون کا اور اللہ رب العالمین کی جانب سے حصول اطمینان کا بہترین ذریعہ ہے. اور ناشکری انسان کی زندگی کو تباہ کر دینے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا اور اللہ تمہیں ایسی بستی کی مثال تمہارے سامنے بیان کرتا ہے جو ہر اعتبار سے اطمینان میں تھی، اس کا رزق با فراغت ہر جگہ سے اس کے پاس پہنچ جاتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں غم اور خوف کا مزہ چکھایا، برباد کر دیے گئے، ان کے سکون کو تباہ کر دیا گیا. وہ بستی کو اللہ رب العالمین نے اجاڑ کر رکھ دیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کی ناشکری اور ان کے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے. تو امن و سکون اگر اپنی زندگی میں آپ چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس سے اللہ رب العالمین زندگیوں میں سکون کو لاتا ہے. اسی طریقے سے امن و سکون کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا بھی ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نے سکون کا وعدہ کیا ہے. عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال فإن زدت فإن شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك
وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ رواہ ترمذی فی کتاب صفۃ القیامہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہوں، کثرت کے ساتھ میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ میں اپنی دعا کے وقت میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنے وقت کو مختص کر دوں، کتنے وقتوں کو آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اپنی دعا کا چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تم چاہو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر زیادہ مجھ پر درود بھیجو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے رسول کیا میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ کے لیے وقف کر دوں، آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول کیا میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ آپ پر درود کے لیے خاص کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تم چاہو اور زیادہ چاہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اجعل لک صلاتی کلھا، اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کا مکمل حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دیتا ہوں، پوری دعا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے تمام غموں کو دور کر دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر تم اپنی دعاؤں میں مجھ پر کثرت سے دعا بھیجتے رہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھنا یہ انسان کی زندگی میں حصول سکون اور حصول صفات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، ایک آخری سبب آپ کے سامنے ذکر کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان بے سکون لوگوں کا سہارا بنے، غریب لوگوں کا سہارا بنے، ان کے ساتھ ہمدردی کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر نیکی کی جزا اس کے جنس سے ہوتی ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنو گے اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف پہنچائے گا، لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنو گے اللہ تعالیٰ تم کو سکون پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواہ مسلم فی کتاب الذکر والدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی دنیاوی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرو گے، اپنے مومن بھائی کی دنیا کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل کرو گے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپاؤ گے، پردہ پوشی کرو گے، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اس کے لیے راستے آسان کرے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی راستے آسان کرے گا۔ اللہ رب العالمین بدلے میں ہمیں بھی امن و سکون والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ ایک اور آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، مستد احمد کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوة قلبه فقال له ان اردت ان يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم رواه احمد في مسنده۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سخت دل ہونے کی شکایت کی، اپنے سخت دل ہونے کی شکایت کی، اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اردت ان يلين قلبك، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کو نرم کر دیا جائے، تیرے دل کو پرسکون کر دیا جائے، تیرے دل کو اطمینان دے دیا جائے تو مساکین کو کھانا کھلا اور یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیر۔ اگر تو نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ تجھے سکون نصیب فرمائے گا، تیرے دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ بے سکونی کے جو اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب سے بچا کر رکھے، اور سکون کو حاصل کرنے کے جو وسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ان وسائل کو اختیار کر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ آمین و ما علینا۔